اچھا، یہ جو اثرات آتے ہیں ہمارے دل پہ، اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور جو ہے نا وہ میرے دل پہ آ جائے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ برساتے ہیں، لیکن اس کا سبب کیا بنتے ہیں؟ بادل بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کا سبب کون بنتا ہے؟ والدین بنتے ہیں۔ چلے یہاں پاز کر کے ایک آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں، پھر واپس آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی میں نفس کے اس میں سنا رہا تھا، جو ساتھی وہاں تھے انہوں نے سنا ہوگا کہ نفس کس طرح دھوکے دیتی ہے انسان کو۔ تو دو بچے تھے، ایک بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا۔ وہ اپنے استاد کے پاس تھے، تو استاد نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو بڑے بھائی سے پوچھا، تو اس نے کہا ہمارے والدین نے۔ تو چھوٹے بھائی سے پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے۔ تو استاد نے بڑے بھائی کو کہنا شروع کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دیکھو چھوٹا بچہ ہے، اس نے سمجھ لیا کہ حقیقت کیا ہے، اور تم بڑے بھی ہو گے اور تم آج تک نہیں پہچان سکے اپنے رب کی رحمت کو، اپنے رب کی فضیلت کو۔ بڑا لمبا لیکچر نہ کہ اللہ کی یہ، اللہ وہ، اور تم۔ تو اس نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں مجھے دنیا میں آئے ہوئے کچھ وقت گزر گیا ہے، تو یہ تو ابھی نیا نیا آیا ہے، تو اس کو یاد ہے تو میں بھول گیا ہوں۔ اس کو یاد ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تھا، میں بھول گیا، تو مجھے لگا کہ والدین میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تھا۔ تو یہ نفس انسان کو ایسے دھوکے دیتی ہے۔ خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ جب دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ذات ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اسباب بناتے ہیں جن کی وجہ سے پھر اللہ کی رحمت آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ دینے والی ذات، عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور میں جو ہوں آگے تقسیم کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے جا کے کوئی چیز لے سکیں۔ کیا مطلب؟ ایک پاور ہاؤس ہے، ہم کہیں کہ جی میں اپنا فون ڈائریکٹ چارجنگ جو ہے نا اس پاور ہاؤس کی جو آؤٹ والی جگہ ہے اس میں لگا دیتا ہوں، کیا بنے گا ہمارے فون کا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا اس کا۔ اس پاور ہاؤس سے پاور لائن ایک ٹرانسفارمر کے اندر آئے گی، وہ اس کی وولٹیج کو کم کرے گا، وہ کم وولٹیج ہمارے گھر کے ساکٹ میں آئے گی، اور اس ساکٹ میں 240 واٹس کے اندر ہمارا فون چارج ہو سکے گا۔ زیادہ بڑھ گئی تو معاملہ خراب۔ لہٰذا اسی طرح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نور کی یا فیض کی جو کیپیسٹی ہے وہ ڈائریکٹ انسان ایبزارب کر ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جھلک اپنی تجلی کی دکھائی تھی، اور وہ جو ہے ڈائریکٹ نہیں دکھائی تھی، بائی ریفلیکشن دکھائی تھی۔ تجلی موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نہیں ڈالی تھی، اس پہاڑ پہ ڈالی تھی، اور پہاڑ کا کچھ نہیں بچا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود معراج پہ بلایا، اور پھر وہاں پہ بلا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جو محبت کی باتیں ہم نے آپس میں وہاں کی وہ کی ہیں، وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی پیدا کی کہ وہ اس نور کو، اس فیض کو ریسیو کریں، پھر ان سے آگے یہ فیض پھیلتا ہے۔ اب ہم جو ہیں، ہمیں یہ فیض ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکتا۔ اب ہم کہیں کہ جی جو پاور ہاؤس سے نکل کے جو پہلا اسٹیشن اس سے ہم جا کے لے لیں، وہاں سے بھی نہیں لے سکیں گے، ہمیں اپنے گھر کے ساکٹ سے ہی لینا ہے۔ تو لہٰذا جو چین بنتی ہے وہ چین ہمیشہ یہی ہوتی ہے، میرا قلب جڑ رہا ہے میرے شیخ کے قلب سے۔ مثال کے طور پہ آپ حضرات اگر حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ بیعت ہیں، تو میرا قلب حضرت جی دامت برکاتہم کے قلب کی طرف متوجہ ہے، ان کا قلب ان کے شیخ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہے یا ان سے جڑا ہوا ہے، اور ان کا قلب ان کے شیخ سے، ان کا قلب ان سے شیخ سے ہوتا ہوتا یہ سارے قلوب جا کے جڑتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ان کا قلب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سیکوینس سے فیض آتا ہے، اور اسی سیکوینس سے فیض کو سامنے رکھنے سے پھر ہمارے دل کے اوپر کیفیات آتی ہیں۔